السلام علیکم ورحمۃ جی بھائی صاحب کیا حال چال ہے, کیا نام ہے؟ ان کے بعد میں واٹس ایپ کالر کھولوں گا. جی سر بولیں. سلمان نام ہے, انڈیا سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی فرام انڈیا, کس شہر سے بول رہے ہیں آپ سلمان صاحب؟ اجین. اچھا, وہ کہاں پڑتا ہے؟ مدھیہ پردیش, اجین. اچھا اجین مدھیہ پردیش میں. ادھر اردو بولتے ہیں, کون سی زبان بولتے ہیں ادھر؟ نہیں ہندی بولتے ہیں. ہندی بولتے ہیں. سلمان بھائی حکم کریں. جی سوال مختصر یہ تھا کہ نبی اور رسول جو معصوم رہتے ہیں ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے, تو جو یونس علیہ السلام جو مچھلی والے مشہور ہیں ان سے خطا ہوئی تھی, وہ بھی تو نبی تھے, ان سے کیسے خطا ہو گئی؟ یہ مطلب اس میں تھوڑا ڈاؤٹ دور کرے آپ میرا. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یہ ذنون علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے قوم کو ترک کیا غضب کے حالت میں, اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کے رزق کو کم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, کم نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا, مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کر دیا. وہاں پہ انہوں نے اللہ سے التجا کی تو اللہ نے ان کو چھڑا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو روایات میں یہ ملتا ہے حدیث میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو حضرت یونس پہ عرضہ کیا تھا, تو اس نے کچھ فضائل نہ کہ اصل فضائل, کچھ فضائل کو سمجھنے میں اس نے دیر کی, قبول کرنے میں دیر کیا تھا. اس نے گناہ نہیں کیا تھا, اس کے دل میں ایک ایسا شک آیا تھا, تذبذب آیا تھا, تو اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے گناہ نہیں کیا تھا, کوئی گناہ کیا ہو, اس کو کوئی ایسے بڑے فضائل تھے, عظیم فضائل تھے. حضرت مولا اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل کو بھیجا تھا اس کے پاس کہ نبی آخر الزمان کے جو وصی ہوں گے امیر المؤمنین علی علیہ السلام, ان کی عظمت کیا ہے, ان کے فضائل کیا ہے. انہوں نے بعض فضائل قبول کیے, بعض فضائل ان کے دل میں کیا ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آئی, دل میں کچھ تذبذب پیدا ہوا, تو اس وجہ سے ان کو جو مچھلی کے پیٹ میں وہاں پہ ان کو یہ بند کرنا پڑا. اوکے میرے بھائی, گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے. شیعہ حدیث میں یہی ہے, اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ ہے. ان کی کتابوں میں نہیں ایسا کچھ, ان کی کتابوں میں نے ہی نہیں دیکھا. جی ہاں, وہ کہتے ہیں وہ گناہ کیا تھا انہوں نے, وہ کہتے ہیں گناہ کیا تھا, جی گناہ کیا تھا. اوکے سلمان بھائی, یا علی مدد, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, تھینک یو. نہیں آپ ہیں ادھر, نہیں چلے گئے, بات کریں بھائی. السلام علیکم جی, کافی دیر سے آپ کیسے ہیں سر جی؟ آپ کو اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. سناؤ جی. ایک سوال تھا میرا, لیکن اس سے پہلے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے ایران اور فلسطین کی جنگ کی, یقین کریں آپ نے جو لفظ بولے نا, لفظ و لفظ سچے ہیں. اب اس پہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے, خدا کی قسم دل خوش کر دیا آپ نے جو حقائق بیان کرے اور سچ سے کام لیا. اچھا میرا سوال صرف چھوٹا سا یہ تھا کہ ہمارے علماء, بیسکلی میں کراچی کا رہائش پذیر ہوں اور میں آپ کا کوئی پروگرام مس نہیں کرتا. یہاں پہ اہل سنت علماء اور اہل تشیع علماء, خاص طور پہ اہل تشیع علماء آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اللہ تعلقی آپ سے ظاہر کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہم جب بات کرتے ہیں, کوئی مناظرہ کرتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں اہل سنت بھائی سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو ڈساؤن کرا ہوا ہے آپ کے علماء نے, تو ہمارے بڑے علماء کیوں ان سے مناظرہ کریں, کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں. وہ یہ جواب دیتے ہیں, یعنی کہ ہمارے اپنے علماء کی وجہ سے جو حق بات بتائے اس سے ڈینائی کر دیں کہ یار ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں. اور یہی حقیقت ہے, مطلب کوئی بڑا عالم ان کا اہل سنت کا, عمریہ کا, وہ آپ سے آ کے مناظرہ نہیں کرتا, صرف اس یہ ریزن دے کے کہ آپ کو تو آپ کے اپنوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا حل ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ بہت سارے شیعہ علماء ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہماری سپورٹ بھی کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں, قوم سے, نجف سے, مختلف شہروں سے, امریکہ, یورپ, ہر جگہ سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ مساجد وغیرہ مراجع کے ہاتھ میں ہے, ولایت فقیہ والوں کے ہاتھ میں ہے, تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آ کے اللہ یاری صاحب کا کلا سپورٹ کریں گے تو ہمارے ممبر وغیرہ بند ہو جائیں گے. اس طرح نہیں کہ سب شیعہ علماء ہمارے خلاف ہیں, اکثر شیعہ علماء جو ہیں, اکثر شیعہ علماء ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ شیعہ علماء ہمارے خلاف ہیں, کچھ شیعہ علماء ہمارے خلاف ہیں, لیکن اکثر علماء جو ہماری مذمت میں کچھ نہیں بولتے, وہ ہماری تعریف اس لیے نہیں کر سکتے بھائی کیونکہ ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا. ہم عائشہ کے متعلق, ابو بکر عمر کے متعلق, اب کراچی میں کوئی مولوی بیچارہ رہتا ہے, میں کہتا ہوں کہ عائشہ عمر کا ابو بکر کا اسلام ثابت کرو, وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں اللہ یاری کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ تو نہیں کہہ سکتا. آپ سمجھتے ہیں نا. ہاں شیعہ مولوی ایسی بات کا, تو آپ سن لیں, آپ سمجھ لیں, میں سن لیں, آپ سن لیں. وہ اس لیے نہیں, وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ یاری کا ساتھ ہوں کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے.
کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے، ان کو جان خطرے میں ہوگا یا مثلا بہت سارے مشکلات پیش آئیں گے، ٹھیک ہے، اگر ان کو ایران کا پرواہ بھی نہیں، مراجع کا پرواہ نہیں، تو یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس طرح جماعت عمریہ کی ڈر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ علن یکجہتی کا اظہار نہیں کر سکتے. لیکن جو علماء ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ ناچیز ہیں، وہ کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے 10 سال 5 سال انہوں نے قوم میں پڑھا ہے، وہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، وہ آگے کلپ بناتا ہے اللہ یاری کے خلاف، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اتنے علماء ہیں ہمارے خلاف، مراجع سے لے کر آپ کے چھوٹے علماء تک، ٹھیک ہے نا، جن کو سب پتہ ہے، وہ ایک مجبوری کے تحت ہمارے حمایت میں نہیں بول سکتے، وہ اللہ اکثریت علماء ہمارے ساتھ، جانتا ہوں اکثریت علماء ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا. البتہ اس کا مطلب نہیں وہ ہر بات میں میرے ساتھ اگری کرتے ہیں، لیکن وہ اکثر باتوں میں میرے ساتھ وہ اگری کرتے ہیں، وہ سامنے آ نہیں سکتے اس کے کچھ وجوہات. جماعت عمریہ علماء نے اس کا ایک وہ بنایا نا، اس کا وہ ایک بہانہ بنایا، بھائی بھاگنے کے لیے ان کو عزت تو بچانا ہے نا اپنا. سن رہے نا ارشد بھائی؟ بینیفٹ لیا انہوں نے، سن لو نا، وہ اب سن لو، جماعت عمریہ علماء اس لیے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ابو بکر اسلام ثابت نہیں کر سکتے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا اپنے عوام سے، آپ لوگوں سے، کہ بھائی یہ اسلام عمر کا اسلام ثابت کرنا ناممکن ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی بہانہ تو بنائیں گے نا، کہیں گے کہ بھئی اللہ یاری سے مناظر نہیں کرتے، کوئی ان کو آن نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی؟ سب کو پتہ ہے کہ شیعوں کے جانب سے سب سے بڑا شیعوں کا دفاع کرنے والا کون ہے، مجھے بتاؤ بھائی، اس زمانے میں مجھے بتاؤ ارشد بھائی. شیعوں کا دفاع کرنے والے تو ماشاءاللہ سے آپ جو کام کر رہے ہیں نا، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میدان عمل میں نہیں ہے، اور ایران جو کام کر رہا ہے وہ میدان عمل میں شیعہ مذہب کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا کون ہے؟ وہ میں عقیر ہی ہے نا، وہ کسی تعریف کے بغیر، وہ حقیقت ہے، تعریف کے لیے نہیں کہتا، حقیقت ہی یہی ہے. جماعت عمریہ کو چاہیے کہ وہ شیعہ کے سب سے بڑے مدافع، شیعہ کے سب سے بڑے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا میں پریزنس جو میں ہوں اس کا مقابلہ کروں، لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کوئی بہانہ تو بنانا ہوتا ہے نا، تو بہانہ یہی ہے کہ بھائی وہ مختلف بہانے کرے کہ اللہ یاری جاہل ہے، اللہ یاری شیعہ سپورٹ نہیں کرتے. بھائی کوئی دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو سب شیعہ خامی نہیں، نسیستانی، کوئی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور شیعہ کو جماعت عمریہ میں بھی ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کو سب عمریہ سپورٹ کریں. کچھ علماء جماعت عمریہ کے علماء ایسے ہیں، کچھ علماء جو ان کے مشہور علماء، کچھ ان کے سپورٹ کریں، کچھ مخالف ہیں. یہاں شیعہ میں بھی یہی، جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا تعلق شیعوں کی اکثریت میرے ساتھ ہے، شیعہ علماء کی اکثریت میرے ساتھ ہے. وہ کچھ چھوٹے موٹے نکے مولوی شیعوں کے جو میرے خلاف بیان دیتے ہیں وہ گنتی میں نہیں آتے، وہ بیوقوف ہیں. اوکے میرے بھائی ارشد صاحب سمجھ آئی؟ جب آپ سمجھ آئیے نا، آپ دوسروں کو بھی باری دے دو ارشد بھائی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. چھوٹی سی بات کرنی تھی، میں نے یہ کہا کہ آپ قرآن حدیث اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں، بالکل اتھینٹک بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ان کے دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے عالم بھائی آن نہیں کرتے. عشرت بھائی بات سنو، یہ دیکھیں جماعت عمریہ کے لیے اتنی بڑی مصیبت ہے، جو مصیبت مثلا اسرائیل نے لبنان کی شیعوں پہ لائی ہے نا، اس سے بڑا مصیبت میں جماعت عمریہ کے لیے لے کے آؤں. وہ کیا ہے؟ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی، یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. اور بھائی سن لو، ابو بکر عمر کا عمریہ مولوی جماعت اہل سنت کے علماء ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. بھائی آپ سب نے دیکھا، یہ کسی طرح سے انہوں نے کسی طرح سے تو اپنا آبرو تو بچانا ہے نا، کسی بہانہ تو کرنا ہے نا. ہاں تو آپ سرپرائز نہ ہو کہ یہ بہانہ کرتا ہے کہ اللہ یاری کو آن نہیں کرتا، یہ ایک بہانہ ہے بھائی، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بہانہ ہے. بہت مہربانی ارشد بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ دوسروں کو باری دے دو، ٹھیک ہے نا.